اللہ کے حکم سے اشارہ فرمائیں تو یہاں سے ایک گابھن اونٹنی نکلے، حاملہ اونٹنی نکلے. اب وہ باہر نکل کے بچہ بھی جنے، پھر ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں چٹان کے اندر سے زندہ اونٹنی نکلے، گوشت پوست والی، دیکھنے والی، کھانے پینے والی، چلنے والی زندہ اونٹنی. نہ صرف چٹان میں سے وہ نکلے، سخت چٹان صدیوں سے رکھی ہے، صدیوں سے یوں ہی پڑی ہے، ان کے باپ دادا دیکھتے ہیں یہ بڑی سخت ترین چٹان ہے، اس میں سے زندہ اونٹنی نکلے. نہ صرف زندہ اونٹنی نکلے، وہ حاملہ بھی ہو اور باہر نکل کے بچہ بھی جنے. اب یہ کیا ہے؟ یہ کن رب نے فرمایا بس وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، وہ تخلیق کے ہر راستے سے، ہر طریقے سے واقف ہے، اس کو علم ہے. بس اس نے فرمایا کن، بس وہ چٹان پھٹی اور اس میں سے زندہ اونٹنی نکلی اور باہر نکل کر سے بچہ بھی جنا. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے منظر دیکھا، زندہ اونٹنی نکل رہی ہے. یہ کن. حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ چکے تھے اللہ کے حکم پر. یا ابت افعل، اے اباب کر جائیے جو مأتمر، جس کا آپ کو حکم دیا ہے. ستجدون انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی اپنے باپ محترم ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں. انہوں نے لٹایا اور ان کے اوپر اپنا گھٹنا رکھا اور چھری رکھی، آنکھیں پٹی باندھ لی، اور اس کے بعد آپ چھری چلا رہے تھے حلقوم پر چھری رکھ کے، بس یوں سمجھ لے کوئی لمحے کی بات تھی. تو اس وقت اللہ نے، راوی ذرا فرماتے، مفسر فرماتے، اللہ نے کن فرمایا، تخلیق فرمایا. ہاں وہ دمبا، وہ تخلیق فرمایا، اور پھر اس کے بعد وہ ریپلیسمنٹ ہو گئی. اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے اور دمبا وہ ذبح ہو چکا ہے، وہ تخلیق ہوئی. تو کن، تو کچھ کن کی پیداوار ہے. تو اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، وہ تخلیق کے سارے جو طریقے ہیں ان سے واقف ہے، کیونکہ وہ الخالق ہے. الخالق وہی ہے، اس کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. تو تخلیق کے جتنے بھی طرق ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، وہ سب سے واقف ہے، کیونکہ اللہ الخالق ہے، اللہ الخالق ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے، ایک تو یہ کن، پھر دوسرا سبب سے ملے تو تخلیق، شادی ہوئی، میاں بیوی، ہاں ماں باپ، یہ سبب سے ملے تخلیق. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. لیکن پھر اس میں دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اور تنہائی میں کچھ فیلنگ کر رہے ہیں، کوئی ساتھی ہوتا، باتیں کرتے ہیں. اب سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا. یہ تخلیق کا ایک مرحلہ، ایک صورت تخلیق کی پیدا فرما دیا. اچھا، آدم علیہ السلام کی اپنی تخلیق وہ دیکھیں کیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ جاعلون کی پیداوار کہ رب نے بنایا، ان کو باقاعدہ تخلیق فرمایا، مٹی سے پتلا تیار فرمایا، سلسال کالفخار فرمایا کہ کھنکتی ہوئی مٹی. جب آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے تیار ہوا، عرصے تک بغیر روح کے وہ سورج کی روشنی میں رکھا رہا اور وہ بجتا تھا. سلسال کالفخار، جیسے سکھی مٹی وہ کھنکتی ہے، بجائے تو بجے. جب خشک ہو گیا تو رب تعالیٰ نے پھر روح کو حکم دیا ان میں داخل ہو. پھر آدم علیہ السلام مجسم زندہ انسان کی صورت میں اللہ کے پہلے نبی وہ کھڑے ہو گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ شروع فرمایا. یہ تخلیق کا ایک طرق ہے، ایک راستہ، طریقہ، رب تعالیٰ اس سے واقف. پھر اب دیکھیں کچھ امر کی پیداوار ہے، کچھ امر کی پیداوار ہے. اب وہ کیا ہے؟ تخلیق کا ایک وہ مرحلہ، وہ کیا تھا؟ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو، آپ کو وہاں پر بیت المقدس کے اندر ایک حجرہ الاٹ کر دیا گیا اور وہاں آپ رہنے لگیں، وہ اللہ کی عبادت کرنے لگیں. آپ کی خالو حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کرتے. اب ایک مرتبہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام وہ عبادت کر رہی ہیں، اچانک ایک آدمی سامنے ظاہر ہوا. کسی آدمی کو اجازت نہیں تھی کہ حجرہ مریم میں داخل ہو.
حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے، محرم بھی تھے، وہ آتے تھے ضروریات پوری کر دے، بوقت ضرورت اجازت لے کے اندر بھی داخل ہوتے، کبھی انہیں فروٹ بھی دیکھے، بے موسم کے فروٹ بھی دیکھے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ابھی معاملہ یہ تھا زکریا علیہ السلام تو نہیں آئے، بی بی مریم علیہ السلام نے ایک انسان کو، ایک آدمی کو اپنے سامنے دیکھا. اب جو سامنے دیکھا، اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے بھیجا مریم علیہ السلام کی طرف روح الامی کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ مثال بن گئے، وہ تشکیل پا گئی ان کی، ایسے ظاہر نظر آئے کہ جو سکے ایک ٹھیک انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے ان کے سامنے. قالت انی اعوذ بک بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ اللہ کی پناہ مانگنے لگی کہ ایک مرد پتہ نہیں اس کا کیا ارادہ ہے، ہاں تو یہ سامنے آ گیا ہے، تو وہ اللہ کی پناہ مانگنے لگی. اچھا اس وقت کیا فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے؟ قالا انما انا رسول ربک، وہ کہنے لگے بے شک میں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. اب ہے کون؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین ہے، ٹھیک ہے. آئے کس لباس میں ہے؟ انسانی لباس میں ہے. مرتبہ عہدہ کیا ہے؟ رسول کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس مخلوق کو چاہے، جس کو پسند آئے، جتنے چاہے رتبے عطا فرما دے، جتنے چاہے رتبے عطا فرما دے. اب وہ فرشتے تھے، انسانی صورت میں آئے، انسانی صورت بھی کیسی؟ اللہ نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بالکل ٹھیک بشر انسان بنا کر بھیجا. اور عہدہ کیا تھا؟ رسالت کا، اللہ کا پیغام پہنچانے کا عہدہ تھا. قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے دے دوں ایک بچہ جو ذکی ہو، جو مزکا مشفع ہو، جو طیب و طاہر ہو، پاک صاف بچہ تمہیں دے دوں. اب دیکھیں آئیں اللہ کا پیغام لے کر اور فرما رہے میں تجھے تاکہ بچہ دے دوں، اللہ کے حکم سے تیرے حوالے کر دوں. تو معلوم یہ چلا جو اللہ کے فرستادے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عطا فرمانا چاہیں تو فرماتے ہیں واللہ یوتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں. اولیاء اللہ وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرما دیتا ہے، قسمتیں بھی بدل دیتا ہے. جبریل امین کیا کہہ رہے ہیں؟ دیتا تو اللہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ کی اطاعت میں ہیں، لہذا فرما رہے ہیں تاکہ میں تجھے دے دوں، تیرے حوالے کر دوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. آگے فرما رہے قالت، ابھی مریم نے کہا قالت اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. بھی مریم علیہ السلام یہ سن کر جبریل امین سے کہنے لگیں کہ میرے ہاں بیٹا کے بچہ کیسے پیدا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے ٹچ بھی نہیں کیا، I'm unmarried، اور میں کوئی باغی بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی باغی بھی نہیں ہوں، گناہگار بھی نہیں ہوں، تو اولاد کیسے ہو؟ اب کیا فرمایا؟ قال کذالک، فرمانے لگے ایسا تو ہوگا، ایسا تو ہوگا. قال ربک، آپ کا رب کہتا ہے، یعنی کہ وہ ڈیسائیڈڈ ہے. قال ربک، آپ کا رب فرماتا ہے ہوا علیہ ہین، اے مریم یہ بات تو میرے لیے کچھ بھی نہیں. تخلیق کا یہ طریقہ، تخلیق کا یہ علم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. مریم تم یہ سمجھ رہی ہو کہ شادی ہوگی تو ہی اللہ تعالیٰ بندوں کو اولاد دیتا ہے. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر شادی کے تمہیں اولاد عطا فرمائے گا. وَهُوَ عَلَيَّ حَيِّنٌ، یہ تو اللہ کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ اولاد دے گا، غلامًا زکیہ دے گا، بلکہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم لوگوں کے درمیان اس کو اللہ کی طرف سے نشانی بھی بنا دیں گے اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی بنائیں گے. اب کیا فرمایا؟ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ تو وہ طے شدہ فیصلہ ہے، یہ اللہ کا امر مقضیہ ہے، تو یہ امر کی پیداوار ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، عیسیٰ علیہ السلام امر، حکم کی پیداوار ہیں. حکم عطا فرمایا ہو جا، تو بی بی مریم علیہ السلام کے شکم مبارک میں عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق شروع ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق تمام
तुरुक से अल्लाह तबारक व तआला हुवा बिकुल्ली खल्किन अलीम। अब देखें, रब ताला कुछ कुन की पैदावार हैं और कुछ जो है अमर की पैदावार हैं और कुछ सबब से मिले तो पैदाइश है। लेकिन अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक कैसे हुई है? क्या अमर की पैदावार है, क्या कुन की पैदावार है, क्या सबब की पैदावार है? क्या फरमाया? हदीस कुदसी है, रसूल पाक से इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना। रब फरमाता है जमीन और आसमान पैदा नहीं हुए थे, चांद सूरज भी पैदा नहीं हुए थे, जन्नत दोज़ख भी पैदा नहीं हुई थी, ये चारों बड़े फरिश्ते या तमाम फरिश्ते ये भी पैदा नहीं हुए थे, न सिमतें थी, न मौसम थे, न मद्दो जज़र था, जमीन और आसमान कुछ भी नहीं था, सिर्फ ज़ाते खुदा थी। रब फरमाते कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरिफ़ा, तो मैंने चाहा, मुझे महबूब हुआ कि जाना जाऊं, तो रब ताला ने नूरे मोहम्मदी को तख्लीक फरमाया। तो रसूल पाक की तख्लीक अल्लाह ताला की महबूबियत से है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चाहत से है। तो हुजूर की तख्लीक अल्लाह की महबूबियत से है, वो अल्लाह के महबूब हैं। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है और मैं हबीबुल्लाह हूं, अल्लाह का हबीब हूं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले अपनी पसंद से पैदा फरमाई, अपनी चाहत से पैदा फरमाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन, मैं नबी था, वकाना आदमु बैनल माई वत्तीन, मैं नबी उस वक्त भी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी के दरमियान तख्लीक के मराहिल में थे। अभी उनका पुतला तैयार हो रहा था, मराहिल में थे, पुतला तैयार भी नहीं हुआ था। रूह डालना तो बाद में हुई ना, वो सूखा, फिर रूह डाली गई, सस्वानिन कल फखार हुआ, फिर रूह डाली गई। लेकिन फरमाते हैं कि कुन्तु नबिय्यन, मैं नबी था उस वक्त भी, वकाना आदम बैनल माई वत्तीन, आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी के दरमियान तख्लीक के मरहले में थे, तो मैं उस वक्त भी नबी था। तो आप सल्लम उस वक्त ना सिर्फ तख्लीक भी हुई बल्कि आप सल्लम नबूवत से भी सरफराज किए जा चुके थे। अब इंजीनियर अली मिर्जा ने इस बार एक बात कही है, वो कहता है कि ये अल्लाह के इल्म में थे, वजूद नहीं, अल्लाह के इल्म में थे। इंजीनियर अली मिर्जा साहब कहते हैं, इंजीनियर साहब आप बेशक इंजीनियर के, मुझे नहीं मालूम किस चीज में इंजीनियर है, लेकिन दीन में इंजीनियरिंग जरा एहतियात से करें। अब देखें, वो कहते हैं कि इस हदीस पर अल्लाह के इल्म में थे। अरे जिस चीज को मिसाल बनाकर सामने रख के बयान फरमाया है उससे बात को समझा जाता है। मिसाल ये दी गई है, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही है पानी और मट्टी के दरमियान, और उससे फरमाया जा रहा है जब तख्लीक हो रही थी मैं उस वक्त भी नबी था। तो अल्लाह के इल्म में तो उससे पहले भी थे, तो ये मिसाल क्यों दी गई? मिसाल इस वजह से दी गई, क्या आप अल्लाह की इस कुदरत पर यकीन नहीं रखते? वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम अलैहिस्सलाम बल्कि जमीन और आसमान से पहले एक नूर हिजाब में रखे, तख्लीक फरमाकर हिजाब में रखे, और जब ज़हूर कुदसी का वक्त आए और रबीउल अव्वल का मुबारक माह आए और जब विलादत की वो घड़ियां हैं, तो नूर मुजस्सम को उस कालिब में दुनिया में तख्लीक फरमा दिया जाए, दुनिया में भेज दिया जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात पर कादिर है, अल्लाह इस बात पर कादिर है। वो ज़ियाए नूर कदीम है, वो दलील रब्बे जलील है, वो जहां भी जलवा नुमा हुए तो रू नुमा शान खुदा हुई, वो हिला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके ये है मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। ये जो मेहर मांबे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अलगरज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक फरमाई और वक्त पर जब अल्लाह ने चाहा उनको दुनिया में भेजा। अब कुछ अहबाब इस हदीस पर कहते हैं कि कुछ तुरुक से इसमें ज़ोफ पाया जाता है, ज़ईफ है,
کہ کنتو نبیًا وکانا آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے تخلیق کے مرحلے میں تھے۔ تو میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، دو قرآن پاک کی آیت آپ خود ہی سمجھ لیجئے، فیصلہ فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران ہے، اللہ فرماتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر یہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ کافروں کے بارے میں اور مشرکوں کے بارے میں، غیر مسلموں کے بارے میں۔ افغیر دین اللہ یبغون، یہ اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَا، اور حال تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف اسلام قبول کیا، تسلیم کیا، سر جھکا دیا۔ کس نے؟ من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تو آؤں و کرہوں و الیہ یرجعون، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بہرحال اللہ کی طرف انہوں نے گردن ڈالی، وہ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کا مطلب تسلیم ہے نا۔ وَلَهُ أَسْلَمَا، اسلام قبول کیا، تسلیم کیا، گردن جھکائی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، سارا کچھ وہ اللہ کی طرف اس نے اسلام قبول کیا، اللہ کی طرف بندگی میں اپنی گردنیں ڈال دی، ہاں اپنا سر تسلیم خم کر دیا اللہ کی طرف۔ تو جو کچھ زمین و آسمان میں تھا وہ مسلمان ہے، کیونکہ اللہ کا فرمانبردار ہے۔ تو وَلَهُ أَسْلَمَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ کی طرف۔ اب زمین و آسمان سارے کے سارے مسلمان، چاند سورج سارے اسلمہ مسلمان، یہ تمام آسمان جتنے ساتوں آسمان ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سب اسلمہ اسلام، جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا کا سارا اسلمہ اسلام قبول ہوا، یعنی اللہ کی طرف مسلمان ہوئے۔ اب دیکھیں حضور اکرم سے ہم کو قرآن پاک میں کیا حکم ہو رہا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اب فرما دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہیں، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں اللہ کے حضور مسلمان ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کیا فرمایا اس آیت میں؟ کیا فرمایا گیا کہ زمین و آسمان جو کچھ اس میں ہے سب نے اسلام قبول کیا، لیکن وہاں فرمایا، آپ فرما دیجئے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، سب سے پہلے اللہ کے حضور گردن جھکانے والا ہوں، اللہ کی بندگی اختیار کرنے والا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخلیق میں اول الخلق، بھیجے جانے میں آخر نبیوں میں، لیکن تخلیق میں اول الخلق۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی شان، یہ عظمت، میرے آقا علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اس کائنات ارضی و سماوی میں بھیجا ایک وقت مقررہ پر، اور جب بھیجا تو یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ دیکھیں ما فرمایا، وما وٹ ایور، اگر نفی کا لیں گے یا وٹ ایور کا لیں گے، جو کچھ کا لیں گے، دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہو رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے سوا کچھ نہیں، عالمین کے لیے رحمت کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا بھی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا بھی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا بھی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بھی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا بھی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت اسلام دینا بھی رحمت ہے۔ الغرض جو ادائے مصطفیٰ ہے وہ ساری کے ساری مخلوق کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب یہ وہ رحمت للعالمین ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورہ آل عمران میں فرمایا میری رحمت ہر شے پر وسعت رکھتی ہے، میری رحمت ہر شے پر وسعت رکھتی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو پتہ چل گیا اللہ کی رحمت مجسم کون ہے، یہ تو پتہ چل گیا نا اللہ کی رحمت مجسم کون ہے، اللہ کی رحمت کاملہ کا مظہر اتم کون ہے جو دنیا میں بنا کر انسانی صورت میں بھیجا گیا، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ذات مبارکہ۔ تو فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر وسعت رکھتی ہے۔ کُلَّ شَيْءٍ، یہ شے کیا ہے؟ ہر شے پر وسعت حاوی ہے اللہ کی رحمت۔
اللہ کی رحمت. تو شے کیا ہے؟ سنیں، یہ شے کا لفظ جو آتا ہے یہ عربی زبان میں شاء یا یشاء سے ہے. شاء کا مطلب he desired، اس نے چاہا. یشاء وہ چاہتا ہے. تو شاء یا شاء مانے اس نے چاہا یا وہ چاہتا ہے. ہم بولتے ہیں نا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کر لیں گے، اللہ کی چاہت سے کر لیں گے. انشاءاللہ بھی کہتے ہیں. تو مطلب چونکہ جب زمین و آسمان کچھ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جس چیز کو اللہ نے چاہا تخلیق کروں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تخلیق کروں، اس کے لیے فرمایا کن فیکون، وہ چیز ہو گئی. چونکہ کائنات ارضی و سماوی میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تخلیق کے چاہنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، تو لہذا وہ شے کہلائی کہ جسے چاہا گیا. اب یہ مائک یہ بھی شے ہے، یہ ڈائس یہ بھی شے ہے، یہ عمارتیں، یہ سمندر، یہ موسم، یہ سمتیں، یہ مد و جزر، یہ بہاریں، ہاں یہ پتجھڑ کے موسم، اور یہ سارے جتنے گلستان ہیں اور باغ و بہاری ہے، اور جتنی بھی آبشاریں ہیں، اور جتنی بھی مد و جزر ہیں، اور سمندر کی لہریں ہیں، اور جتنی بھی کہکشائیں ہیں، یہ ساری کی ساری شے ہیں. کیونکہ ان کو اللہ نے چاہا تخلیق فرمانا تو یہ تخلیق ہو گئی. جس کو اللہ نے نہ چاہا وہ تخلیق نہیں ہوئی. تو چونکہ ان سب کو اللہ نے چاہا کہ تخلیق ہو تو تخلیق ہو گئی، لہذا ان کو شے کہا گیا کہ اللہ نے چاہا تو تخلیق ہوئی. اب چونکہ کائنات ارضی و سماوی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر ہر شے کو اللہ نے چاہا تو تخلیق ہوئی، تو وہ شے کہلائی. اب اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر حاوی ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، ان کی صفت کو کوئی مماثل نہیں، کوئی مثال نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ بے مثال ہے. لیکن رب تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا جو ظہور ہوا، جو انسان ادراک کر سکتا ہے، تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہے، جو سامنے مظہر بن کر آیا وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں پناہ لے لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں آ گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق میں اول ہیں، بھیجے جانے میں آخر ہیں، مثال رحمت ہیں، صورت رحمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر اتم بن کر تشریف لائے، اور دنیا کی ہر چیز آپ سب کے دامن میں بسائی گئی، اور آپ سب کے رحمت کا پرتو ہے. اور جس کو اگر اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت چاہنی ہے، اللہ کے ہم مقبول ہونا ہے، تو اس کو چاہیے وہ دامن مصطفیٰ میں پناہ لے. حضور کی نگاہ ہو گئی تو انشاءاللہ زندگی مل جائے گی. حضور کی توجہ ہو گئی، حضور کی نگاہ رحمت اٹھ گئی تو پھر کام بن جائے گا. ہاں، نیچی بینی کی شرم و حیا پر درود، نیچی بینی کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. نیچی بینی کی شرم و حیا پر درود. جب حضور نیچے دیکھتے ہیں، جب حضور نیچے دیکھتے ہیں، نیچی بینی کی شرم و حیا پر درود، اور اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام.